العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا
أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد ہے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کے اوپر سورت کے اوپر تو بسم اللہ بھی لکھا رہتا ہے اور اس کے اوپر سورت کا نام مبارک. اس میں لکھا سورۃ الرعد مدنیۃ. پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ اس میں آیتیں کتنی اور رکوعات کتنے ہیں. کچھ صورتوں کے اوپر تو لکھا ہے مکیۃ اور کچھ کے اوپر ہوتا ہے مدنیۃ. اس صورت کا اگرچہ وہ آ چکا ہے سبق، میں اس کا تھوڑا خلاصہ بتاتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ جو ہے جڑ جائے، ورنہ مفتی صاحب نے تو اس کی تفصیل بتا دی ہوگی. یہ مفسرین کرام نے تقسیم کی ہے صورتوں کی، کیونکہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہجرت سے پہلے والا حصہ اور دوسرا ہجرت کے بعد والا حصہ. جی اگر آپ نے سر نیچے جھکایا تو نیند آ جائے گی. جی سونے والوں کو جگا دو بھائی. ہجرت سے پہلے جتنا حصہ قرآن پاک کا نازل ہوا ان صورتوں کا نام لکھا مکی. کیا؟ مکی. اور ہجرت کے بعد قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا اس کو نسبت کی مدینہ طیبہ کی طرف، اس لیے اس کو کہا مدنی. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ کے اندر جو نازل ہوا تو مکی ہے، مدینہ میں وہ مدنی ہے. ورنہ تو تبوک میں بھی تو آیتیں نازل ہوئی ہیں. کس میں؟ تبوک نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، وہ مدینہ طیبہ سے 700 کلومیٹر دور ہے. کتنے؟ خیبر میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، نزول ہوا ہے. خیبر نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر دور ہے. اس کا مطلب ہے راستے میں کسی بھی جگہ سفر کے دوران بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ تقسیم انہوں نے کر دی ہے بس ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 صورتوں کے شروع میں ہیں. کل صورتیں 114 تو 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خود لکھوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. البتہ ایک صورت ایسی ہے جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو لکھوایا اس وقت آپ نے لکھنے والے سے، کاتب سے یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ لکھو. بسم اللہ اس لیے 1500 سال ہو گئے. 1500 سال ہو گئے. کتنے؟ 1500 سال ہو گئے اور آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی وہ کہے کہ چلو بسم اللہ تو اچھی چیز ہے نا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. نہیں، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ کی حفاظت میں یہ قرآن پاک تو جیسے اس زمانے میں یہ نازل ہوا اور بالکل اسی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے یہ موجود ہے. یہ صرف قرآن پاک کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ آسمانی کوئی بھی کتاب ہو، تورات یا انجیل، اس کی خصوصیت نہیں ہے. ورنہ کیا مشکل ہے بسم اللہ لکھ دے. اور آج تو قرآن پاک چھاپ خانے سے لائے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں تو ہاتھوں سے لکھتے تھے نا، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے جو کاتب ہوتے تھے. اور بعض بچیاں بھی کتابت کرتی تھی تو وہ اپنی شادی سے پہلے کئی سال اس میں لگ جاتے تھے تو بہت بہترین طریقے سے وہ اپنے قرآن پاک لکھتے تھے. تو جب ان کی شادی ہوتی تھی تو اسی قرآن پاک کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو ہاتھوں سے بھی لکھا جاتا تھا، قلموں سے لکھا جاتا تھا، لیکن آج تک کوئی اس میں بسم اللہ لکھ نہیں سکا. تو یہ 113 جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اس کے علاوہ بھی ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ بھی سورہ نمل میں ہے. کس میں؟ وہ آگے آئے گا. تو وہ قرآن پاک کی اس سورت کی آیت ہے، وہ سورت کی آیت ہے. وہ
سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بلقیس کو، اس خط کے شروع میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. تو چونکہ وہ ایک آیت ہے مستقل، کس کی؟ سورہ نمل کی سورہ، تو اس کو بھی جوڑیں گے تو 114 ہو جائیں گے. تو اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے 113 جگہ، 100 وہ تو ہو گیا بسم اللہ جو سورہ نمل میں ہے. تو یہ 113 آیتیں ہیں یا ایک ہی ہے؟ 113 ہے یہ آیت ایک ہی ہے. یہ آیت اس کو برکت کے لیے اور دو صورتوں کے درمیان میں وہ فرق کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرایا گیا ہے. تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو سورہ نمل میں ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے، لیکن 113 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ. کیا؟ پھر اس کو 113 جگہ لکھا گیا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا جو حافظ تراویح سناتا ہے رمضان میں مکمل تراویح، تو ہمارے یہاں جو ہے بسم اللہ جہر نہیں کیا جاتا. بسم اللہ اس نے کہا اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد جو بھی صورت ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر نہیں کیا جاتا ہے، نہ عام نمازوں میں نہ اس تراویح میں. البتہ پورے قرآن پاک میں کسی نہ کسی ایک صورت کے شروع میں اس کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. کبھی حافظ کو دھیان نہیں رہتا ہے، وہ بسم اللہ کو پڑھتا ہے آہستہ سے، لیکن زور سے نہیں پڑھتا، زور سے یہاں تک کہ وہ والناس پر پہنچتا ہے. جو سامع سنتا ہے اس کا قرآن پاک، اس کو معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب تو بھول گیا، قاری صاحب تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو لقمہ دے گا، فتح دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے سے لقمہ دے دیا. مطلب تو یہ ہے کہ اب تو ایک ہی صورت رہ گئی، اب تو کون؟ سورہ والناس. اگر اس میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو پھر کہاں پڑھو گے؟ تو سوال اگر اس نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، چپکے سے پڑھا، کیا تو یہ کہا جائے گا کہ ایک آیت چھوٹ گئی، ایک آیت. کیونکہ وہاں مقصود صرف آہستہ پڑھنا نہیں ہے، لوگوں کو سنانا مقصود ہے، لوگوں کو. اس لیے قاری صاحب جو ہے اب اس کے اوپر اختیار ہے، وہ الف لام میم کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے تو ہو گیا ادا، قل هو اللہ احد کے شروع میں پڑھ لے ہو گیا ادا، سورہ یاسین کے شروع میں پڑھ لے ہو گیا. یعنی کہیں نہ کہیں اس کو بسم اللہ زور سے پڑھنا ہے. تو صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے یہ دونوں مقصد ہیں. ایک تو اللہ کے نام سے شروع ہو جائے، نمبر دو دونوں صورتوں کے درمیان میں امتیاز اور فرق کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عام تلاوت ہم کر لیتے ہیں، یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ کہتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے. نہ فرض ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بسم اللہ پڑھائیں. ہاں اعوذ باللہ کے بارے میں ہے کہ چونکہ انسان جب تلاوت کرے گا ہو سکتا ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے کسی آیت کے بارے میں. کیا وسوسہ کیسے ڈالے گا؟ مثلا جنت کے بارے میں وسوسہ ہوگا، پتہ نہیں دودھ کی نہر ہوگی یا نہیں ہوگی نہر، اور شہد کا دریا ہو گیا، تو ذرا سا وسوسہ آگے تو خطرے میں ہے. کس میں ہے؟ تو اس لیے پہلے ہی پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں پھر بسم اللہ پڑھے. تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے. یا اسی طرح سے کسی گزشتہ واقعات کے متعلق اس کو تردد ہوا کہ شاید یہ نہیں ہوگا، شاید یہ مثلا اہل عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، صحیح ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک میں بھی ہے. اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کون اپنے بچے کو زندہ دفن کرے، یعنی اس آیت کے بارے میں اس کے دل نے انکار کیا، کیا کیا؟ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا. یا اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا ہے، 300-900 سال تک وہ سوتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اس نے کہا یہ تو میں نہیں مانتا، 300-900 سال تک کون جو ہے وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکے گا. تو اس نے اس قرآن پاک کی آیت کا انکار کیا. اس لیے کہیں گے بھائی خودک بوٹ، کیا خودک؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر حرف اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے، اس لیے کسی ایک حرف کے بارے میں بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کے لوگوں یہ وہ کتاب ہے، اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ اس میں وہ سب حق ہے، اور اس کے منزل من اللہ، یعنی اللہ نے اس کو نازل اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت کو بھی شروع کیا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کے علاوہ جو اور دنیا کے کام ہیں ان کو بھی شروع کرنا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ البتہ بسم اللہ تو طے ہے، آگے الفاظ بدل سکتے ہیں، مثلا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کیا؟ تو الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ الگ الگ جگہ ہے کہاں کیا پڑھنا ہے۔ تو کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب جانور کو ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ تو آ ہی جائے گا، اس کے بعد اللہ اکبر آئے گا۔ تو ہر جگہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی، مثلا آپ جانور ذبح کریں گے تو آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذبح تو ہو گیا، کیا؟ کیونکہ بسم اللہ لفظ تو آ گیا، بسم اللہ اتنا تو کافی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ الرحمن اور الرحیم کیوں نہیں پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کہتے ہیں چونکہ اس وقت آپ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی جان دے رہے ہیں، کیا؟ اس کا گلا کاٹ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اجازت ہے نا، گلا کاٹ رہے ہیں۔ وہ جانور کہے گا اللہ کے بندے تمہاری زبان پر رحمان اور رحیم ہے، کیا ہے؟ رحمان اور میرا گلا کاٹ رہے ہو، تمہارا میرا گلا کاٹنا یہ صفت رحمت کے خلاف لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، یہاں الرحمن الرحیم نہ کہیں، بسم اللہ، کیا؟ اللہ اکبر، کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی اللہ نے ہم کو حکم دے دیا ہے یہ بھیڑ ذبح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، مرغے کو ذبح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہر کام کی شروع میں یہ برکت کے لیے ہے۔ اور حدیث میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، ایمان والا جو بھی کام کرے گا اور اگر بسم اللہ کے بغیر کیا گا تو وہ کام بے برکت ہو جائے گا، وہ کام اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیا، حدیث میں اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، کیا؟ اس کی تسلی نہیں آئے گی، وجہ وہی بے برکتی۔ تو ایک روایت میں ہے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس کو، اور اس شخص نے بسم اللہ یہ نہیں پڑھی تھی اس نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو عرض کیا گیا حضرت آپ کو کس پر ہنسی آئی؟ فرمایا کہ یہ شخص کھا رہا تھا، یہ شخص شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، شیطان یہ بھی کھا رہا تھا وہ بھی کھا رہا تھا۔ تو اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، یا بسم اللہ والا برکت اللہ اس نے نہیں پڑھی تھی بسم اللہ، تو اس لیے شیطان ساتھ ہو گیا اس کی۔ اب اس کو کھانا کھاتے کھاتے درمیان میں یاد آ گیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں، اس نے درمیان میں بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ اول ہوا آخر ہوئی، تو شیطان نے جتنا کھایا تھا وہ سب اس کا واپس آ گیا، کیا آ گیا؟ دیکھا اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا جو بھی کام کرے گا اس وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، چاہے آپ کتاب کا مطالعہ کریں، چاہے آپ کھانا کھانا شروع کر دیں، اور تالا ڈول کھولنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اتنا کافی ہے، بسم اللہ، کیا کہ اللہ کے نام سے میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ تو سواری پر سوار ہونا تو بسم اللہ، اس کے بعد دعائیں بھی ہیں یہ۔ البتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ خاص ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ آپ کتاب کی تعلیم کریں شروع، آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر تعلیم کر دی، نہیں، اعوذ باللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعوذ باللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ۔ اسی طرح سے کسی مجلس ہوتی ہے کسی جگہ، تو مجلس کی شروع میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے مسجد میں ہو کہیں بھی ہو، تو وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، پھر آگے اپنی بات بیان کرتا ہے، کہتے ہیں وہاں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں، بسم اللہ تو پڑھ سکتا ہے لیکن اعوذ باللہ نہیں، کیا؟ ہاں وہاں یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرے، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یا یوں کہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، اس کے بعد اپنی بات بیان کر لے۔ تو بہرحال یہ ہے، بسم اللہ کے مستقل فضائل بھی ہیں،
بسم اللہ کی مستقل فضائل بھی ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا چونکہ اس کے حروف 786 آتے ہیں، کتنے؟ یعنی اگر اس کو گنیں گے نا، با کے اتنے، سین کے اتنے، میم کے اتنے، ابجدی اعتبار سے تو 786. تو بعض لوگوں نے اس کا ایک وظیفہ بنایا ہے، مجھے ایک صاحب نے دیا تھا، کہنے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیا کر لیں؟ تو اس کے یہ برکات ہیں. بہرحال اس صورت کو بھی شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. البتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن پاک کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے پڑھنے والے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. تو یہ سورہ رعد ہے، مدنی ہے یہ، اور اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو مستقل آیت شمار نہیں کیا گیا. آپ بسم اللہ دیکھ لیں گے تو گول دائرہ تو بنا ہوا ہوگا لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کا جز نہیں ہے، کسی صورت کا. سورہ نمل میں تو وہ درمیان میں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی صورتیں ہیں، چاہے سورہ رحمان ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ الحمد شریف ہو، تو ہمارے یہاں یہ ہے آناب کے بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف کا بھی جز نہیں ہے. ہاں منزل من اللہ ہے، قرآن پاک پر لکھا رہتا ہے، اور ایک مرتبہ تراویح میں جہر کریں گے اس کو تاکہ سننے والوں کا قرآن پاک ناقص نہ رہے. الف لام میم را، اس سے پہلے بھی 3 صورتیں آ گئی، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف. ان صورتوں کے شروع میں بھی یہ حروف مقطعات آ گئے ہیں، اس صورت کے شروع میں بھی یہ. البتہ وہاں صرف آیا تھا الف لام را، الف لام، یہاں ایک حرف کا اضافہ ہے الف لام میم را. ان کو مقطعات کہتے ہیں. مقطعات عربی لفظ ہے. قطع یقطع کے معنی آتے ہیں کاٹنا، کیا؟ جیسے قطعت الشجرۃ، میں نے درخت کو کاٹا. تو ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کو ملا کر بھی لکھا جائے، کیا ظاہر سی باتیں ملا کر ہی لکھیں گے، کاف ہا یا عین صاد سب ملائے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کا تلفظ کریں گے، جب ان کو پڑھیں گے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا ضروری ہے. الف لام میم، لام میم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھیں گے الم ذالک الکتاب، کیا؟ حالانکہ یہی الف لام میم الم ترى میں بھی ہے، وہاں پڑھیں گے الم ترى کیف، کیا؟ کیونکہ وہاں ان کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کے کرنا پڑنا نہیں ہے. تو حروف مقطعات اسی لیے کہتے ہیں کہ ان حروف کا جب تلفظ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو الگ الگ پڑھنا ضروری ہے. جیسے سورہ مریم ہے، کیا؟ سورہ مریم کے شروع میں بھی ہے، وہاں کیسے پڑھنا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، تو الگ الگ پڑھ لیا، حالانکہ وہ ملا ہوا ہے. ایسے یہاں بھی ہے الف لام میم را، الف تو بہرحال الگ ہی لکھا رہ جاتا ہے، لیکن لام میم را تینوں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کو جب تلفظ کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ الگ الگ تلفظ کرنا ہے. الف لام میم را الگ الگ. ہاں گنہ وغیرہ ہے وہ تو الگ چیز ہے. ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کا معنی امت کو معلوم نہیں ہے. یہ کچھ راز ہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ امت کو بتایا نہیں گیا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بتا بھی دی جائے. ہر چیز صرف یہ بتایا کہ بھئی آپ ایمان لاؤ، کیا لاؤ؟ ایمان تو لائے ہم. تو حروف مقطعات جو ہے شروع میں اس کے آ گئے. تلک آیات الکتاب، تلک آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک یہ آیتیں ہیں کتاب کی. کتابیں تو بے شمار دنیا میں ہے، فرمایا یہاں کتاب سے مراد ہے کتاب الہی، کتاب الہی. اور حاضی نہیں کہا، کیا؟ حاضی آیات الکتاب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شروع میں آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا؟ حالانکہ بظاہر تو ہونا چاہیے حاذل کتاب لا ریب فیہ، کیا؟ حاذل کتاب، کتاب آمنے سامنے ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اشارہ قریب کے لیے تو حاذا استعمال ہو. حاذا معنی یہ، ذالک معنی وہ، ذالک معنی. تو شروع میں ذالک الکتاب آیا، حاذل کتاب نہیں آیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ہم کتاب نازل فرمائیں گے، ہم کتاب، کیونکہ بندے نے کہا مجھے صراط مستقیم دکھائیے، اہدنا الصراط فرمایا ٹھیک ہے جو صراط مستقیم، اب وہ جو مانگ رہے تھے آپ وہ یہ ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ عظمت کے لیے کبھی کبھی اشارہ قریب کو چھوڑ کر اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا نماز گئی تم صاحب، نماز گئی تم صاحب، یوں تذکر تو کرن اوسو تم صاحب۔ تو یہاں اس کی عظمت بتانے کے لیے حاضی کے بجائے تلک کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تلک آیات الکتاب، لوگوں یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کے۔ کیا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ اب پڑھا جائے گا پڑھنے والے کے دل میں بھی عظمت ہونی چاہیے اور سننے والے کے دل میں بھی عظمت ہونی چاہیے۔ ہردوئی میں وہاں یہ تھا کہ مسجد میں کسی ایک طالب علم کو کھڑا کیا جاتا تھا، کچھ سناؤ، کچھ نماز کے بعد، شاید فجر کے بعد یا کہ ایک مرتبہ دن میں، کبھی میری بھی باری لگ جاتی تھی، کھڑے ہو جاؤ، کیا سناؤ، رکوع کیسا پڑھتے ہو، تو زبانی سنانا ہوتا تھا نا، وہاں حفاظ تو تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب پڑھنے والا شروع کرے پڑھنا تو وہ یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا سناتے ہو، سناؤ۔ تو گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے، کس کو، اور سننے والے یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے عظمت کے ساتھ، کس کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ اس کو سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ آیتیں ہیں، کیا یہ کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے، چھوٹے درجے کوئی کتاب، یہ کتاب الہی ہے۔ اسے کہا الکتاب سے مراد کتاب الہی۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی انزل الیک، اور اس کے علاوہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی جانب سے، الحق وہ سب سچ ہے، وہ سب، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلے فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، کیا کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور یہ آپ پر نازل ہو گئی ہیں۔ تو جو کتاب سے مراد جو ہے اور انزل الیک سے وہی مراد ہے، الکتاب سے مراد کتاب الہی اور انزل سے مراد ہے یہی کتاب الہی، ایک معنی یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ الکتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، یہ بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ والذی انزل الیک سے مراد ہے قرآن پاک کے علاوہ، قرآن پاک کے جو کچھ نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی دو قسم کی آتی تھی، کس کی، ایک تو قرآن پاک کی وہی کہ جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آئے، آیتیں لے کر آئے، سورتیں لے کر آئے۔ ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آیا، کیا اللہ کا وہ پیغام تھا، لیکن وہ قرآن مجید نہیں تھا۔ قرآن مجید اور احکامات تھے، اور فلان جگہ یہ کرنا ہے، فلان جگہ یہ کرنا ہے، فلان جگہ یہ کرنا ہے۔ جیسے کسی صحابی نے سوال کیا کہ حضرت فلان چیز کے معنی بتا، فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، جبریل سے معلوم کر لوں۔ کس سے؟ جبریل میں، تو وہی نازل ہوگی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے سنایا کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں۔ تو کبھی کسی سائل کا جو سوال تھا اس کا جواب قرآن پاک کی شکل میں آتا تھا، کس میں، مثلا یسألونک عن الروح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب قرآن مجید میں ہی آیا اسی کی شکل میں، قل الروح من امر ربی۔ در خلاصہ یہ نکلا تو وہی کی دو قسمیں ہوگی، کس کی، جی نام اس کے الگ الگ ہیں۔ اگر قرآن پاک ہے تو وہی مطلوع، کیا وہ وہی جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، وہ وہی جس کی تلاوت، وہی غیر مطلوع وہ وہی قرآن پاک کے علاوہ جس کی تلاوت نمازوں میں نہیں کی جاتی ہے۔ احادیث مبارک، کیا تو قرآن پاک کی برکت بھی ہے، حدیثوں کی بھی برکت ہے۔ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کرتے ہیں نا ختم قرآن، ختم قرآن کریں گے دعا قبول ہو گئی۔ تو ایسے ہی میں نے خود بھی دیکھا ہے اور شمولیت بھی کی ہے میں نے
کہ ختم بخاری کیا، ایک تو یہ کہ ختم بخاری کا مطلب یہ ہے کہ آج آخری سبق ہے تو لوگ بھی آئے تو بخاری شریف ختم ہوگی، چلو دعا کر لیں. ایک یہ ہے کہ 30 طالب علم بیٹھے، کتنے 30 طالب علم بیٹھے، تو اب بخاری شریف کے الگ الگ پارے، اس کے بھی 30 پارے ہیں، کتنے تو الگ الگ پارے بھی اس کے ہیں. جیسے قرآن پاک، ایک قرآن پاک ہوتا ہے مکمل 30 پارے، ایک تو وہ سپارے ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو الف لام الگ ہے، سیقول الگ ہے، تلک رسول. تو پھر 5-10 آدمی جتنے بھی بیٹھتے رہیں تو کوئی ایک پارہ پکڑ لیتا تو کوئی دوسرا پارہ پکڑ لیتا ہے. تو میں نے خود بھی دیکھا ہے دیوبند میں، تو وہاں اگر کوئی جیسے کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا اور کوئی پریشانی ہے یا اور کوئی مقصد ہے تو کہتے بھائی بخاری شریف کو ختم کر لو. کیا کر لو؟ کیسے ختم کریں گے؟ ایک ایک پارہ دے دیا ایک ایک مولانا کو، کس کو؟ طالب علم. تو وہ اپنی اپنی جگہ پر پڑھ لیتے تھے پورا سند اور متن سارا. تو اب 30 طالب علم بیٹھے تو گھنٹہ پر لگ گیا تقریباً. ظاہر سی بات ہے ایک ایک پارے میں تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اتنا ہی لگے گا. تو اس کے بعد دیکھا کہ ہاں مکمل، اب دعا کر لو. کیا کر لو؟ کیا کریں؟ کہتے ہیں اب دعا قبول ہوگی. تو جیسے قرآن پاک اس طرح بابرکت ہے، اس لیے حدیث مبارک بھی کیا ہیں؟ بابرکت ہیں. اور قرآن پاک کے اپنے اثرات ہیں، انوارات ہیں، حدیث مبارک کے بھی اپنے اثرات اور انوارات ہیں. کیونکہ حدیث مبارک بھی دراصل اللہ ہی کا ایک کلام ہے. البتہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے قرآن پاک کا مفہوم اور حروف، نظم قرآن ہے نا، آیتیں، یہ دونوں اللہ نے فرمائی، کیا نازل فرمائی. حدیث مبارک میں کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کس کا؟ الفاظ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے فرمایا اس آیت میں کہ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، اس کے علاوہ اس کے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ربک الحق، وہ سب حق ہے، وہ سب حق ہے. اسی لیے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ارشادات سنتا تھا پھر گھر جا کر لکھتا تھا، کیونکہ ان کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا. ہمارا قوت حافظہ تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا کہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے احادیث پڑھ کر. حدیثوں کا متن یہ زیادہ مشکل، لیکن سند یاد رکھنا بہت مشکل ہے. کیسے؟ 10 حدیث سے ہیں، کیا سند الگ الگ ہے. مثال کے تو امام مسلم یا امام بخاری یا امام ابو داؤد، یہ سارے کے سارے محدث ہیں نا. کسی حدیث کے بارے میں کہیں گے میں نے یہ حدیث ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، ہو گئی ایک حدیث. دوسری میں نے یہ حدیث ان سے سن لی، کیا انہوں نے ان سے سنی اور ان کا وہ راوی ہو رہی. تو ظاہر سی بات ہے اس کے افراد الگ ہیں، اس کے افراد. تو یہ افرادوں کے نام ترتیب کے ساتھ رکھنا، یہ متن یاد رکھنے سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ کہ یہ بھی یاد رکھنا اس کے بعد وہ ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ ہے. اور پہلے زمانے میں جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کے زمانے میں جب وہ کہیں بیٹھے گا وہ صرف متن بیان نہیں کرتا تھا، متن نہیں چلے گا، کیا سند بیان کر لو. کیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک آدمی کو متن یاد ہے سند بھی یاد ہے، تو سند میں آگے پیچھے ہو جاتا تھا. کیا اس کو کہنا تھا کہ زید نے بکر سے سنا، بکر نے عمر سے سنا، اس کو غلط لگی زید نے عمر سے سنا، تو فوراً ٹوکتے تھے کہ نہیں غلط کہتے ہو، کیا غلط کہتے ہو، زید نے عمر سے نہیں بکر سے سنا ہے، بکر نے عمر سے سنا ہے. تو وہ دیکھ کر میری عقل ہمیشہ حیران، وہ آج بھی حیران ہے کہ ہم کو تو متن بھی یاد نہیں رہتا ہے، اور اگر کوشش کریں گے سند یاد کریں گے، چند حدیثوں کی سندیں ہم یاد کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی کتاب، کیا اتنی بڑی کتاب. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے، تو اس میں لکھا رہتا ہا میں نے کہ کس میں سند بدل گئی، سند. تو 4-5 آدمی یہاں سے بیان کر لیے، 4-5 آدمی یہاں سے بیان کر، آگے جا کے پھر سند مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا. تو ظاہر سی بات ہے محدثین کا قوت حافظہ جب ایسا تھا، صحابہ کا اس سے مضبوط تھا، صحابہ اس سے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر جا کر آپ کے ارشادات لکھتا تھا، لیکن اس ساتھی نے مجھے منع کیا. کیوں منع کیا؟ اس نے کہا بھائی ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی، ہر چیز آپ جا کے قلم اٹھا کے لکھ لیتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف حالات ہوتے ہیں،
کبھی کسی پر ناراض بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا کہ نہیں؟ کبھی مزاج میں کبھی فکر بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے نہ لکھا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی بات سن لی۔ تو وہ صحابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ارشادات لکھتا تھا، فلاں ساتھی نے منع کیا اور دلیل یہ دے دی، دلیل کہ انسان ہر وقت ایک ہی موڈ میں نہیں ہوتا ہے، ہم بھی کبھی ہوتے ہیں نا، پھر دوسرے سے معافی مانگتے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے تھوڑا غصہ تھا اس وقت، تو معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے حضرت کیا حکم ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ اکتب، کیا لکھ لیا کرو، کیا قسم ہے اس پروردگار کی، قسم ہے اس پر جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کیا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا کہ ایسے ہی زبان مبارک اشارہ کیا، اس زبان سے، اس زبان مبارک سے، چاہے بھی کسی بھی حالت میں ہوں، کیا یعنی غم ہو، خوشی ہو، غصہ ہو یا عام حالات میں ہو، اس زبان مبارک سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ورنہ آدمی غصے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے نا، میں قابو میں نہیں تھا، میں وہ نہیں تھا، فرمایا بالکل نہیں۔ تو محدث شارحین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی تھی، اور چونکہ قرآن پاک میں بھی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لوگوں وَمَا يَنْتِقُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں فرماتے عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کے ساتھ، کس کا، اس میں آپ کے نفس خواہشات کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ صرف وہی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک تو ہے ہی، قرآن پاک تو اس کے علاوہ بھی، تو یہ اللہ نے اس لیے بھی فرمایا تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کلام خود بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جا کر لوگوں کو سناتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے فرمایا والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے، الحق بالکل سچا ہے، کیا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شک شبہ کی گنجائش، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن افسوس اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اس وقت جب ابتدا تھی، کیا آگے جا کر پھر آہستہ 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 دین پھیلتا گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، کیا قدرت کی نشانیاں اپنی، دیکھو میں کیسا قادر ہوں، تو کبھی آسمان کی باتیں سنا رہے ہیں، کبھی زمین کی باتیں سنا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، لوگو اللہ وہ ہے، اللہ خالق و مالک عمر ہو، رفع السماوات، جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کی، کیا تو یہ بغیر ستون، یہی تو کمال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے دنیا میں کتنے بھی انسان ماہر ہوں، تجربہ کار ہوں، بغیر ستون کی وہ کوئی عمارت بنا نہیں سکتے۔ بعض مرتبہ انجینئر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کیونکہ اس کے تو پلر ہی نہیں، اس کے تو عمارت بنانے کے بعد پھر نیچے سے اور پلر لگانے پڑتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب آدمی کسی تعمیر کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، جیسے لوگ تاج محل کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ لوگ کتنے ماہر تھے جن نے ایسا تاج محل بنایا ہے، ایسا قلعہ بنایا ہے، ایسا قطب مینار۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ نے کوئی ٹامب دیکھا، کوئی گنبد دیکھا کہ اس میں ستون وغیرہ نہیں ہے، یہ کیسے کھڑا ہے ایسے ایسے، اس پر تو تم کو حیرانگی ہے، یہ اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں تو ایک ستون بھی نہیں، اس پہ کیوں نہیں حیرانی ہوتی، اس میں کیوں نہیں؟ وہاں تو تم داد دیتے ہو کاریگروں کی، کن کے، ارے یہ کاریگر کیسا ہے، سبحان اللہ، کس طرح بنایا ہے اس نے گنبد کو اور اس عمارت کو، وہاں تو داد دیتے ہو ان کو۔ اور یہ آسمان اتنا بڑا ہے، اس کی طرف کبھی تم نے غور نہیں کیا، اور آسمان ہر جگہ ہے، اور آسمان ہے کہ نہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ، وہ ان کے کوئی مناظرے کی تو بات ہی نہیں، ان کے تو چلتی نہیں تھی اس کے سامنے کچھ۔ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، کہا ایوب، میں نے کہا جی، کہنے کہ سنا ہے کہ کشمیر بہت مشہور ہے کیا؟ تو میں نے کہا حضرت ہے، کہا کیا ہے وہاں، کیا؟ میں نے کہا حضرت قدرتی مناظر ہیں، قدرتی، حضرت
لاجواب کرتے. فرمایا ہاں پھر تو وہاں آسمان بھی ہوگا, پھر تو وہاں ظاہر سی بات ہے آسمان بھی قدرتی مناظر بھی. میں دوسری بات کہہ ہی نہیں سکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں آسمان ہر جگہ ہے کیا, تم مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ کہیں ایک ستون بھی نظر نہیں آئے گا. یہی تو حیرانی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا قادر ہوں, میں ایسا, جو اللہ ایسا قادر ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس نے فرمایا بغیر عمد, کیا بغیر ستونوں کے. اوراد شریف میں بھی آتا ہے نہیں, سبحان اللہ, کیا رافع السماوات بغیر عمد, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے. اگر ستون لگے ہوئے ہوتے تب تو کہیں گے بھائی زیادہ کمال نہیں, ستونوں پر کھڑا ہے. کس پر؟ ستون ہی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا, لوگوں تم اس کو دیکھ رہے ہو, تم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اس کے لیے ٹیلیسکوپ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو جہاں ہوگا آسمان دیکھ لے گا. ثم استوى علی العرش, آسمان بنا لیا, عرش بنا لیا, کیا اور خاص تجلی عرش پر ڈال دی, ایک مستقر اس کو بنایا. اس کی بحث پہلے بھی آئے گی, آئیں بھی آئے گی اس کی. وسخر الشمس والقمر, اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. مسخر کے معنی آتے ہیں کام میں لگا دینا, کیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی لگا دیا اس کو کام میں. اس کا مطلب تو یہ کہ سورج اور چاند کام میں لگے ہوئے ہیں. اتنا وقت ہو گیا, کبھی اس میں تاخیر نہیں ہوئی, کبھی اس میں عقل حیران ہو جاتی ہے. گزشتہ سال آج کی تاریخ میں, آج کی گزشتہ سال جس وقت آفتاب طلوع ہوا تھا کیا اور غروب ہوا تھا, آج بھی اسی ٹائم پر ہوگا یا نہیں؟ 1 منٹ کا آگے فرق ہوگا. آج سے ہزاروں برس پہلے, کیا آج کی تاریخ میں سورج جس وقت طلوع ہوا تھا سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا, آج بھی طلوع ہو جائے گا. اور جب تک اللہ چاہے گا دنیا کو رکھنا اسی وقت طلوع ہوگا, اسی وقت غروب ہوگا. 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا, نہ چاند میں اور نہ سورج میں. سورج اور چاند کا تذکرہ کیا, حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی ستارے وغیرہ ہیں, لیکن چونکہ ان کے ساتھ عام انسانوں کو کوئی خاص تعلق نہیں ہے. عام انسانوں کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ چاند اور سورج کے ساتھ. اور یہی 2 بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اور قریب میں بھی ہیں, ورنہ سورج سے بھی بڑے دنیا میں ستارے پائے جاتے ہیں, چاند سے بھی. وہ ایک سائنسدان کہہ رہا تھا کہ ایک ستارہ ہے وہ زمین سے 25 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ پھر دوسرے تارے کے بارے میں آیا وہ 50 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کا تذکرہ, عام ستاروں کا تذکرہ کیا والنجوم, لیکن خاص طور سے سورج اور چاند. اور سورج اور چاند ان 2 کے ساتھ ہماری زندگی کا خاص دخل ہے, وہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورج چڑھا دوں گا اور پھر وہ ڈوبے گا نہیں, کیا ہمیشہ سورج ہی رہے گا, دھوپ رہے گی. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, ہمیشہ تو ہر چیز تو جل جائے گی, ہر چیز تو جو 50 ڈگری 70 ڈگری اور کیا کیا رہے گا. اس لیے سورج چھپ جاتا ہے تو رات کی ٹھنڈک آ جاتی ہے. چاند کا اپنا کام ہے, سورج کا اپنا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے کام میں لگا رکھے ہیں, شمس بھی اور قمر. شمس میں نے سورج, قمر میں چاند. کل یجری, کل سورج بھی چاند بھی ہے, یہ چل رہا ہے, کیا یہ دوڑ رہا ہے. لأجل مسمى, لأجل ایک مدت تک جو طے ہو چکی ہے, جو طے, تو جو مدت ختم ہو جائے گی تو نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا. سنا ہے کہ پہلے زمانے میں سائنسدان کہتے تھے کہ سورج ایک ہی جگہ رہتا ہے اور زمین گھومتی ہے. کیا میں نے بھی پڑھا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا, the sun is stationary, کیا the earth کیا revolves around the sun. پھر وہ میں نے بھی وہ ڈائیگرام بنائی, مجھے آج بھی یاد ہے. اس میں آیا تھا illustrate your answer with a neat diagram, بالکل مجھے یاد ہے. تو ایک ہم نے موم بتی بنائی تھی اور ادھر سے ایک گلوب بنایا تھا. کہتے کیا تھے, سمجھاتے تھے یہی تھے کہ بھائی یہ شمع ہے, کیا ہے, یہ ایک ہی جگہ ہے, کیا ہے, اسٹیشنری, اور یہ گلوب ہے یہ گھومتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب گلوب ادھر کو آئے گا تو اس کی روشنی ادھر پڑے گی, تو یہ دن بنے گا یہاں, اسی سے میں رات ہوگی, اسی سے میں پھر اس کے بعد جائے یہ تو گھومنا تو ہے نا, ادھر گھومے گا
تو جو ہی سے یہی ہم پڑھ لیتے تھے، لیکن قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ سورج بھی چلتا ہے کیا؟ بعد میں سنا کہ سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی ہماری تھیوری غلط تھی. کیا تھی؟ ہمارا جو یہ تصور تھا یہ غلط ہے، سورج ایک جگہ نہیں، یہ بھی گھومتا ہے، یہ بھی. اسی لیے یہ کہا گیا ہے اگر کسی آدمی کو قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ سائنس تو کچھ اور کہتی ہے اور قرآن پاک کچھ اور کہتا ہے، ایمان والا کہ سائنس اپنے پاس رکھو. کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہی صحیح ہے، اللہ کا کلام ہی. اس لیے متاثر نہیں ہونا چاہیے اس سے کہ بھائی ہم کیا کریں گے، سائنسدان وہاں سب سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا بھائی سورج بھی گھوم رہا ہے. اس وقت تو لوگ گھبراتے، اس وقت یہ کہ بھائی سورج ایک ہی جگہ، سورج کیوں سائنسدانوں نے کہا. نہیں، جو اللہ نے فرمایا وہی صحیح ہے، وہی ہے نا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنسدانوں نے خود رد کر دی ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. تو سورج کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا والشمس تجری، کیا سورج چل رہا ہے، سورج اپنے محور میں. فرمایا سورج کو اور چاند کو ہم نے لگا رکھا کس میں؟ کام میں، ایک خاص مدت تک، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا. اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا کہ سائنس کچھ کہتی تھی اور قرآن پاک کچھ کہتا تھا. اس میں ایک آیت آگے آئے گی اسی میں، وہ ہے پیٹ کے بچے کے بارے میں. کس کے؟ وہاں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یدبر الامر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر خود کرتے ہیں. کیا اس کا کوئی مشیر؟ ہاں فرشتوں کو لگا دیا کام میں، لیکن وہ مشیر نہیں ہے، وہ وزیر، وہ تو خادم ہیں. یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اپنی نشانیاں. یہ بھی نشانی آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے. لعلکم، تاکہ اے دنیا کے لوگوں تم لوگ بلقاء ربکم، اپنے پروردگار کی ملاقات کا توقنون، یقین کرو. کیا کرو؟ مطلب تو یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب تمہیں اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے دو شخصوں کو بادشاہ کے پاس بلایا گیا، کس کے پاس؟ ملاقات تو کرنی ہے نا. لیکن ایک شخص آیا بادشاہ کا فرمان بردار بن کر. کیا بن کر؟ اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. دوسرا آیا مجرم بن کر. کیا؟ اور مجرم خود نہیں آئے گا، اس کو لایا جائے گا. قرآن فرمایا لمحضرون، کیا ان کو لایا جائے گا، ان کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہم نشانیاں کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اے دنیا کے لوگوں تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین کر لو. مکہ شریف میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو قرآن پاک کا حصہ، اس میں زیادہ زور تھا عقیدے کے اوپر. کس کے اوپر؟ عقیدے کے اوپر زیادہ زور تھا، کیونکہ جب ایک آدمی مانتا ہی نہیں آخرت کو تو تیاری کیا کر لے گا. اس لیے وہاں یہی تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے. احکامات زیادہ نہیں تھے، بس ہلکی پھلکی نماز تھی، 1-2 وقت کی، 5 وقت کی بھی نہیں. 5 وقت کی نماز تو معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہم اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں تم یقین کر لو. یہ تو آسمان کی بات تھی اور چاند اور سورج کی. اب اللہ تعالیٰ زمین کی بات بیان کریں گے، کیونکہ زمین بھی انسانوں کے سامنے ہے اور آسمان بھی انسانوں کے سامنے ہے. زمین اور آسمان کی نہیں، اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیونکہ اہل عرب سفر کرتے تھے، سفر میں گئے، چل رہے ہیں، اوپر آسمان ہے، کیا نیچے زمین ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور اونٹ ہے، اور یہ 4 چیزیں تو آدمی کے ساتھ رہتی تھی وہاں. اس لیے اللہ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اونٹ کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ کیسے اس کو بنایا گیا ہے. اونٹ، آج بھی اونٹوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، وہاں بہت ہوتے ہیں، کالے رنگ کے اور دوسرے رنگ کے اور کیا کیا رنگ کے ہوتے ہیں. تو فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھ کر غور نہیں کرتے کہ اس کو اللہ نے کیسے بنایا بغیر ستون کے. اور افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف وإلى الارض
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف غور نہیں کرتے، ان پہاڑوں کو کیسے ہم نے کیا کیا ہے، نصب کیا ہے، گاڑا ہے. اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہم نے بچھایا، اس پر غور نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہی چار چیزیں ان کے سامنے تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب سمجھانا چاہتے ہیں کوئی چیز، اس کوئی مشکل نہیں ہے کہ پہلے اس کی ڈگری کرے پھر سمجھے. جیسے یہی آسمان تمہارے سامنے ستون کے بغیر، اس کے لیے کوئی ڈپلوما کرنے کی ضرورت، یہ تو ایک عام انسان ان پڑھ آدمی بھی کیا کہاں اسے تھامشیا کوئی گئے نظر یہ ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور چاند اور سورج کی بات بتائی. اس میں فرمائے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا. ویسے تو زمین گول ہے نا، پہلے کہتے تھے 20ویں شکل ہے، 20ویں انڈے کو کہتے ہیں، ایسے یوں. اب تو اور تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے گول چیز جو ہے تو اس پر آدمی چلے گا کیسے. لیکن اس کو اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، جو آدمی چلتا رہے گا وہ گرے گا کہیں نہیں، کیا ورنہ گر جانا چاہیے نا، بھائی یہاں پہنچ گیا اور گر جائے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا، اس کو ہر جگہ پلین زمین نظر آئے گی. کیا آپ جب جہاز میں چڑھتے ہیں نا تو جہاز میں وہ سکرین پر آتا ہے زمین کیا آتی ہے، وہاں ایسے آتا ہے یہ جہاز یوں جا رہا ہے نا، پھر گولائی میں جا رہا ہے، کس میں، لیکن نیچے سے زمین پر چل رہا تو زمین تو ایسے ہی ہے نا، جیسے چپٹی ہے یہ ہے. اور خاص طور سے عرب کے یہاں تو پھر بھی اونچ نیچ ہے، وہاں پہاڑ تو ہیں لیکن پلین بہت ہے. کیا 200 کلومیٹر تک اونچ نیچ کبھی نظر نہیں آ جاتی، پہاڑ تو آتے نظر ہیں. 400 کلومیٹر چلتے ہیں، کتنے جی، بس پلین ہے، پلین. ہلکا سا کہیں ذرا سی چڑھائی آ گئی، مکہ شریف سے مدینہ تب تو جاتے ہیں نا تو بالکل لگتا ہے جیسے چادر بچھی ہوئی ہے. کیا ہے، البتہ پہاڑ نظر آتے ہیں یہاں پر، اور وہاں کے پہاڑ یہاں کے پہاڑ نہیں، اتنے اونچے پہاڑ ہمالیہ نہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں. کیا چھوٹے چھوٹے پہاڑ، یہاں پہاڑ وہاں پہاڑ وہاں، یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں. بہرحال زمین کو اللہ نے پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین میں اللہ نے پہاڑوں کو لگایا. قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا تاکہ اس کی بیلنس کیا رہے، برقرار رہے. اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں پہاڑوں کے، مثلا یہ ہے کہ یہ ذخیرہ ہے پانی کا، بارش ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں برف باری نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے گرم علاقوں میں تو برف باری نہیں ہوتی، لیکن آس پاس جو علاقے ہیں نا پہاڑی، وہاں برف باری ہوتی ہے اور بہت برف باری ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم نے بنائے ہیں اور ان میں بہت سارے منافع ہیں. ان کے اندر کیا کیا اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اب نئے نئے پہاڑ کھودے جا رہے ہیں اور ان میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی رہتی ہیں. فرمایا کہ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اوپر نہریں بنائی ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، نہریں ہیں اور چشمے بھی ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تھا خیبر جانے کی مجھے بڑی تمنا تھی، اس لیے کہ خیبر میں تو خود تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں جب خیبر میں پہنچے تو اس بتانے والے نے بتایا یہ مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر دور ہے. کتنا، وہاں غزوہ بھی ہوتا ہے، غزوہ خیبر، جب خیبر کو فتح کیا تو 700 چشمے وہاں ہیں. کتنے، میں نے کسی بھی جگہ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں وغیرہ کہیں تو میں نے پانی کی وہ نالی نہیں دیکھی ہے، جیسے ندی ہے نا نہیں، لیکن وہاں دیکھی. کہاں، خیبر میں جی. البتہ میں نے ان کو بتایا کہ ان کا وہاں وضو بنائیں گے، انہوں نے کہا ممنوع، کیا ہے وضو نہیں کر سکتے. کہا ٹھیک ہے وضو نہیں کر سکتے. تو وہاں تو انہوں نے کہا کہ یہاں 700 چشمے ہیں. کتنے، 700 چشمے ہیں. تو کہیں چشمے ہیں، کہیں ندے ہیں، کہیں نالے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں جوڑے بنا رکھے ہیں. کیا، جوڑے بنائے ہیں. پہلے زمانے میں تو بس یہ تصور تھا کہ جوڑ جو نر اور مادہ یہ تو صرف جانداروں میں ہوتا ہے. کن میں، جیسے یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ نر ہے یہ مادہ ہے جانوروں میں. لیکن قرآن پاک نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ کیا خلقنا زوجین. اور پھر بعد میں تحقیق ہوگی کہ بھائی پپیتے میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، بھائی کھجور میں بھی نر مادہ ہوتا ہے. اب تو پتہ نہیں کس کس کے میں نر مادے ہوتے ہیں. آپ دیکھو قرآن پاک میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ کیا، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا رکھے ہیں. یہ جو اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ نر مادہ بھی نہیں ہے،
اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک جوڑ ہے، ہر چیز کا ایک جوڑ ہے. تو یہ مرد کا یہ ایک جوڑ یہ بن گیا، یہ عورت ہے اس کا یہ بھی ایک جوڑا ہے. تو دن کا اس کے ایک ضد ہے نا مقابل، دونوں مل کر تکمیل ہو جاتی ہے. جیسے ایک ہی جوتا ہوگا تو کس کام کا، تو دو جوتے ہونے چاہیے نا، تو تکمیل ہو جائے گی. تو اس طرح سے دن کے ساتھ رات آتی ہے تو تکمیل ہو جاتی ہے، مرد کے ساتھ عورت ہوگی تو تکمیل ہوگی، تبھی تو انسانیت نسل آگے بڑھے گی. ایسے درختوں میں کہ اگر کہیں نر ہی نر ہے، مادہ ایک بھی نہیں، وہاں پھل ہی نہیں ہوگا. کیا اگر مادے ہی مادے ہیں تو نر کوئی بھی نہیں ہے تو وہاں پھل ہوگا یا ناقص ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا جب ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا، تو نیکی کا جوڑا بدی ہے نا، بدی کا جوڑا نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے اور اچھے کام بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی بدلہ ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا کا جوڑا، جب ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا ضرور جوڑا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے ایک جوڑا تو وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، کچھ جوڑے ایسے ہیں جو فوراً نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا والوں، دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو تم مان رہے ہو، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کا جو جوڑا ہے، اس کا جو اس پر بھی ایمان لانا ہے، وہ ہے آخرت، وہ ہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مجرموں کو سزا دے دی جائے گی اور نیکوکاروں کو اس کا انعام دیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ثمرات کے اندر، پھلوں کے اندر بھی ہم نے جوڑے بنا رکھے ہیں، زوجین اثنین. یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ چادر لاتا ہے، کیا ایسے، اور ڈالتا ہے کس کے اوپر؟ دن کے اوپر. تو اگر یہاں موم بتی جل رہی ہے، اب موم بتی کو چھوڑ دیجئے، آج کل کے زمانے میں یہ کمکمے ہیں تو کمکمی کے اوپر آپ نے کوئی چیز ڈال دی تو روشنی اب نظر نہیں آئے گی نا. اللہ تعالیٰ فرماتے دن ہے اور میں رات کی چادر لاتا ہوں، کیا، اور ایسے لحاف اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں تو روشنی ہی غائب ہو جاتی ہے. پھر چادر اٹھا لی، پھر روشنی آ گئی. تو یہ ہے یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک تعالیٰ ڈھانپتے ہیں رات کو دن کے اوپر. کس کے اوپر؟ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور کرے، کیا، تفکر کرے. اس لیے کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، آسمان زمین کے بنانے میں، لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. آج سائنسی دنیا ہے، کیا موبائل میں کیا چیز نہیں ہے، بس صرف آخرت اس میں نظر نہیں آ رہی ہے. جنت و جہنم ہے نا، اور فرشتے اور باقی جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. پھولوں کی دنیا الگ ہے، کیا ہے نا، ستاروں کی دنیا الگ ہے، اور جانوروں کی دنیا الگ ہے، اور درندوں کی دنیا الگ ہے، سمندری اور جانوروں اور مخلوقات کی دنیا. تو ایک آدمی اتنا دیکھنے کے باوجود بھی اگر اس کو اللہ یاد نہ آئے، اللہ سمجھ نہ آئے، تو پھر کس چیز سمجھ آ جائے گا؟ تو مخلوق کو دیکھ کر خالق یاد آنا چاہیے. کیا مخلوق کو دیکھ کر، جی میری زبان سے کبھی نکلتا، جب مخلوق ایسی تو خالق کیسا ہوگا؟ کیا جب مخلوق ایسے ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ اب یہاں تو صرف ایک ملک کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں، لیکن حج میں پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. کیا پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، کالے اور گورے اور بہت تگڑے. میں لفٹ میں چڑھا تھا، ابھی کی بات یہ ہے، تو میں نے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا، کیا ایک عورت بھی ان کے ساتھ تھی. تو ان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا. میں نے وہ انسان دیکھے نہیں آج تک ایسے، اتنے بڑے بڑے سر ان کے تھے. کتنے، یہ ابھی کہ وہ بھی عمرے میں آئے تھے، کس ملک کے میں نے ان سے نہیں پوچھا. میں گھبرا گیا، میں نے کہا یا اللہ، انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے اونچے اور اتنا چہرہ اس کا بھی، اور اس کا پتہ نہیں کس ملک کے تھے وہ. یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، واللہ عالم کائنات سے. تو وہاں جا کر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ مخلوق کیسی ہے. مخلوق عجیب عجیب ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ رنگ ملتے ہیں، نہ کوئی چیز مل جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں بڑی بڑی آیتیں ہیں. تو تذکرہ چل رہا تھا زمین کا. کیا اب زمین کے اندر اللہ نے فرمایا زمین تو ملی ہوئی ہے لیکن اثرات الگ الگ ہیں. اثرات وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں بہت سے خطے ہیں جو پاس پاس ہیں. کیا ہے؟ پاس پاس ہیں.
لیکن عجیب بات ہے کہ تاثیر الگ الگ ہے، کیا ہے نا؟ ذرا سا اوپر چڑھ جا تو شالی بنتی نہیں وہاں، تچن دانی پپن کہتے سنس علاقس، تھوڑا سا ادھر کو آ جا تو دان پپن اصل کونگ وہ تک نیرنی کہین تتہ، یور گژھو پامپر کن تو تک کونگ زمین، تو یہ زمین کے حصے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ متجاورات. وجنات من اعناب، اور درخت ہیں انگور کی، کس کے؟ یعنی انگور کے باغات. وزرع، کھیتیاں ہیں مختلف قسم کی. ونخیل، نخیل کے معنی کھجور، نخیل کے معنی چاہے وہ کھجور بھی ہیں اور انگور بھی ہیں. کھجور اور انگور کا تذکرہ زیادہ اس لیے اللہ نے کیا کہ عرب کے یہاں انگور بھی ہوتے ہیں، کھجور بھی ہوتے ہیں، اور زیتون، کیا زیتون بھی آتا ہے وہاں. ان درختوں کا تذکرہ کیا، اخروٹ اور سیب کا تذکرہ نہیں کیا. اگر اخروٹ کا تذکرہ کرتے تو مشرکین کہتے ہیں کہ اے شاہزہ کیا یہ اخروٹ کون سی چیز ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا انگور اور زیتون اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ وہاں بہت ہیں. سنوان وغیر سنوان. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درخت بھی ایک جیسے نہیں، کیا کچھ ایسے ہیں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں، کیا یعنی درخت تو ایک ہی لگایا تھا، ادھر ایک شاخ نکلی، ادھر ایک شاخ نکلی، ادھر ایک شاخ نکلی، ادھر ایک شاخ، تو شاخیں تو اتنا بڑا درخت بن گیا. کیونکہ کھجوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کھجور تو ایک ہی ہے، ایک شاخ ادھر گئی، نیچے سے نکلتے ہیں اس کے بیگ جوش، کیا کچھ تو ایسے ہیں جو اکیلا ہی ہے، کیا ہے اکیلا ہی ہے. کہتے ہیں اس قسم کے بھی درخت ہیں، اس قسم کے درخت ہیں. اور عجیب بات ہے یسقا من واحد واحد بماء واحد، پانی ایک ہی ہے. پانی کی کئی قسمیں، یہ تو الگ مسئلہ کہ کہیں کھاری پانی ہے، کہیں میٹھا پانی ہے. ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. ایک باغ میں درخت ہیں، کیا ہے کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں. کہتے ہیں اس کا 1 کلو جو ہے 100 ریال کا، کس کا؟ اچھا ٹھیک، یہ بھی کھجور ہیں. ہاں دوسرا درخت وہیں اس کا کہتے ہیں یہ 17 ریال کا ہے، کس کا؟ کہتے ہیں یہ 7 ریال کا ہے، کس کا؟ تو ظاہر سی بات ہے درخت تو ایک ہی ہے، ایک ہی پانی اس میں ڈالا نا، تو اس میں جو پھل نکلا وہ اعلیٰ درجے کا نکلا، وہ بڑا قیمتی ہے. دوسرا درخت وہیں لگا ہوا ہے، اس کا پھل اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے. کھجوروں میں ایک کھجور ایسے جو گٹھلی کے بغیر ہے، کیا ہے وہاں؟ بالکل گٹھلی اس میں ہے ہی نہیں. جیسے انگور میں بھی ہے بیدان، سنا کچھ میں تو اندر سے وہ بیج بھی ہوتا ہے، کوئی بغیر بیج کے. اللہ کی کیا شان ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے. اس سے فرمایا کہ زمین ایک ہی ہے، اثرات الگ الگ ہیں، اور اس میں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان میں ایک ہی قسم کا پانی بھر دیا جاتا ہے. لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْض، ہم نے ایک درخت کو دوسرے درخت کے اوپر فوقیت دی ہے. فی العقل، پھلوں میں، کس کا؟ اس کا پھل قیمتی، اس کا پھل زیادہ قیمتی، اس کا پھل میٹھا، اس کا پھل کھٹا ہے. انگور کھاتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کھٹا ہے میٹھا ہے؟ کھٹا ہے جی. فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک، کیا پھر وہی بات، بے شک ان تمام چیزوں میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے. کس کے لیے؟ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا جو لوگ جہنم میں جلیں گے وہ اعتراف کریں گے اس بات کا کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی. کیا ہمارے پاس، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سائنسدانی کیوں نہ ہو دنیا میں، وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش اگر ہم نے بات سنی ہوتی، کیا یا ہمارے پاس عقل ہوتی، ہم دوزخ میں نہ جلتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند تو وہی ہے، عقل مند تو جو مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچے. اگر مخلوق میں ہی رہا خالق تک پہنچا ہی نہیں تو وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مند بنا لے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک